اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے بیٹا کہ ان ویڈیو لیکچرز میں ہم درجہ نہم کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ اردو قواعد یعنی حصہ گرامر جو ہے اس کے مضامین، خطوط، مراسل وغیرہ، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے بیٹا۔ تو سب سے پہلے ایک مضمون ہے نوجوان نسل میں موبائل فون کے نقصانات۔ میں پورا مضمون آپ کو پڑھ کے بھی سنا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہ سکے۔ دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو چکی ہے۔ انسانی زندگی میں آسائش یعنی لگژری، سہولت یعنی مشینوں نے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ پچھلے دور میں کبوتر کے ذریعے پیغامات پہنچائے جاتے تھے، مگر اب جدید دور میں موبائل فون ایجاد ہو چکے ہیں۔ جہاں موبائل فون کے بے شمار فوائد ہیں تو وہاں بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ بنیادی طور پر موبائل فون ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو کہ پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو موبائل فون ایک مواصلاتی نظام ہے جسے کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور میں اگر ہمارے طلباء کو کسی ایجاد نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ صرف اور صرف موبائل فون ہے۔ گھر ہو یا باہر، ہمارے نوجوان موبائل ہاتھ میں لیے باتیں اور ایس ایم ایس کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی تعلیم پر توجہ بھی کم ہو گئی ہے۔ اس اہم اور ضروری ایجاد کے بیجا استعمال نے نہ صرف نوجوان نسل کو تعلیم سے دور کر دیا ہے بلکہ موبائل انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، یہ وہ ساری عام سی خامیاں ہیں جو ہر ایک کو معلوم ہے کہ موبائل فون سے یہ ساری خرابیاں اور نقصانات بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں۔ حکومت کی طرف سے 18 سال سے کم عمر بچوں کو موبائل نہ دینے کی پابندی کے باوجود بھی موبائل فون ہر بچے کے پاس موجود ہے۔ بچوں کی بیجا ضد اور فرمائش پورا کرنے میں والدین کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے کم عمر بچوں کو موبائل فون ہاتھ میں تھما دیا، جس کی وجہ سے وہ فارغ اوقات کے علاوہ پڑھائی کے اوقات میں بھی موبائل فون پر گیم کھیلتے ہوئے یا ایس ایم ایس کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے بچے تعلیم سے بھی غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو بیٹا کہ آج تعلیمی معیار کا کیا حال ہو گیا ہے، اور اکثریت جو ہے طالب علموں کی وہ کس قدر غیر سنجیدہ ہے، جس کا ایک بہت بڑا سبب یہی موبائل ہے جس کی ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ذہنی اور اخلاقی تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہمارا تعلیمی معیار دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمی اداروں میں خاص طور پر پابندی عائد کی جائے کہ طلباء دوران تعلیم موبائل استعمال نہ کر سکیں، بلکہ گھروں میں بھی اس پابندی کا اطلاق کرنا بہت ضروری ہے کہ کم عمر بچوں کو موبائل فون نہ دیا جائے۔ اگر اس بات پر سختی سے عمل کر لیا جائے تو بچوں کی تعلیم میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے اور ہمارے نوجوان کا مستقبل بھی تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان طبقہ موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ ہر کوئی خوبصورت اور مہنگا موبائل سیٹ خریدنے کا شوق رکھتا ہے جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہے۔ نوجوان طبقہ سارا دن اور رات باتیں کرنے میں اور ایس ایم ایس کرنے میں مصروف نظر آتا ہے جو کہ وقت کا ضیاع ہے، اور اس وجہ سے دیگر ضروری کام بھی نہیں کر پاتے۔ بچے اور بڑے عام طور پر سارا دن موبائل پر گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ دفتروں میں ملازمین اور اسکولوں میں طلباء دنیا بھر کی کچہریاں موبائل فون پر کرتے رہتے ہیں۔
اکثر لوگ تو ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ چوروں اور ڈاکوؤں نے اس ایجاد کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چور چکاری اور دیگر تخریبی کارروائیوں میں موبائل فون ان کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ موبائل کے سستے اور تیز ترین رابطوں کو غلط طریقوں اور ناجائز کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ خصوصاً نوجوان طبقے کو چاہیے کہ وہ موبائل فون کو کم سے کم استعمال کریں، یعنی بلا ضرورت استعمال نہ کریں۔ غلط اشعار، بزرگوں کے اقوال، احادیث، آیات اور ان کے ترجمے وغیرہ بغیر تصدیق کے آگے بھیجنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے میسیجز، فارورڈ میسیجز ہوتے ہیں جو اوتھینٹک نہیں ہوتے، اور ہم بھی اسے قرآنی اور حدیث اور اللہ رسول کی باتیں سمجھ کے نیکی کی نیت سے آگے وہ سینڈ کر دیتے ہیں، اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ تو جب تک مصدقہ کوئی بات ہمارے علم میں نہ ہو، اس وقت تک ہمیں اس چیز کو، اس پیغام کو آگے نہیں بھیجنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اس جدید ترین رابطے کی نعمت کو جائز اور مثبت استعمال میں لائیں، تاکہ قومی اور ملکی ترقی میں موبائل فون معاون و مددگار ثابت ہو سکے۔ اس کے بعد بیٹا ایک یادگار سفر، دلچسپ سفر یا ایک ناقابل فراموش واقعہ، کوئی بھی عنوان آ جائے تو اس پہ ہم یہ ذیل میں جو مضمون تحریر ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ ہمیں اسکول سے موسم گرما کی چھٹیاں ملی۔ میں نے اور میرے بہن بھائیوں نے ایک روز ابا حضور سے خالہ جان کے یہاں کوئٹہ جانے کی فرمائش کی۔ ابا کہنے لگے، منظور ہے، تم لوگ تیاری کرو، انشاءاللہ پرسوں جمعے کو الصبح روانگی ہوگی۔ ابا جان کی زبان سے یہ خوشخبری سن کر ہم سب خوشی سے اچھل پڑے۔ تیاریاں شروع ہو گئیں اور ہم لوگ بڑی بےتابی سے جمعے کا انتظار کرنے لگے۔ خدا خدا کر کے جمعہ کا دن آ گیا۔ ہم چاروں بہن بھائی منہ اندھیرے اٹھے، خوشی سے ہمارے پاؤں پر زمین پر نہ پڑتے تھے۔ ہم نے نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے، ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے اپنے بیگ اٹھائے اور کار کے پاس آ گئے۔ ڈرائیور نے ہمارا سامان ڈگی میں رکھا اور اٹیچی کار کے اوپر باندھ دیا۔ اتنے میں ابا جان بھی آ گئے۔ ابا جان ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ہم چاروں بہن بھائی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے کار اسٹارٹ کی اور ابا جی کا اشارہ پا کر روانہ ہو گئے۔ ہم کراچی کی پرہجوم سڑکوں سے گزر کر ہائی وے پر آ چکے تھے۔ ہماری کار فراٹے بھرتی ہوئی کوئٹہ کی طرف اڑ رہی تھی۔ راستے کے میدان اور پہاڑی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم دن کے 1 بجے کے قریب خضدار پہنچ گئے۔ ایک صاف ستھرے ہوٹل کے سامنے کار کو روکا گیا اور ہم چائے پینے کے لیے نیچے اترے۔ چائے بڑی لذیذ اور خوش ذائقہ تھی۔ ہم سب چائے پی کر جیسے ہی کار کی طرف بڑھے، اچانک میرے چھوٹے بھائی کی نظر کار کی چھت پر پڑی اور وہ بے اختیار چلایا، ابا جی ابا جی، اٹیچی کیس کہاں گیا؟ ابا جی نے گھبرا کر کار کی چھت پر دیکھا، واقعی اٹیچی کیس غائب تھا۔ ہم سب اس ناگہانی افتاد سے، یعنی اس اچانک پریشانی سے سخت پریشان ہوئے، کیونکہ اٹیچی کیس میں، سوٹ کیس میں، اس صندوق میں گرم کپڑے کے 2 جوڑے سویٹر اور تولیے بھی تھے۔ ابا جی نے اچھی خاصی رقم بھی اس میں رکھ دی تھی۔ ابا جی کا خیال تھا کہ راستے میں کسی جگہ پر سڑک کا موڑ تیزی سے کاٹتے ہوئے اٹیچی کیس کار سے گر گیا ہوگا، لہٰذا ہمیں چند میل پیچھے چلنا چاہیے، شاید مل جائے۔ ڈرائیور نے یو ٹرن لیا اور ہم الٹے پاؤں خضدار سے اتھل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے کوئی 10 میل کی مسافت طے کی ہوگی کہ ایک جگہ ہم نے لوگوں کا مختصر سا ہجوم دیکھا۔ ابا جی نے کار روکنے کا اشارہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے، لیکن جب کار سے اتر کر دیکھا تو ایک بوڑھا لوگوں کی بھیڑ میں ہمارا اٹیچی کیس سامنے رکھے ہوئے تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ اٹیچی کیس مجھے سڑک پر پڑا ہوا ملا ہے، معلوم نہیں کس کا ہے، کاش مجھے اس کا مالک مل جائے اور اس کی امانت اس کے حوالے کر کے خدا کے یہاں سرخرو ہو جاؤں، یعنی کامیاب ہو جاؤں۔ دیکھو کتنی ایمانداری کا جذبہ ہے نا، یہ ہم سب میں ایسا انشاءاللہ ہونا چاہیے۔
اپنے اٹیچی کیس کو سامنے دیکھ کر ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ابا جان نے اس بوڑھے آدمی سے کہا، بابا جی اٹیچی کیس ہمارا ہے، ہم کراچی سے آئے ہیں اور کوئٹہ جا رہے ہیں۔ خضدار پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا اٹیچی کیس راستے میں گر گیا۔ ہم اس کی تلاش میں واپس پیچھے الٹے پاؤں آئے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھا بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ کی امانت ہے، لے لیں، مگر بیٹا مجھے کیسے یقین آئے کہ یہ اٹیچی کیس آپ کا ہے؟ اس پر ابا جان نے اٹیچی کیس میں موجود تمام چیزوں کی تفصیل بتائی۔ چنانچہ جب اٹیچی کو کھول کر دیکھا گیا تو ابا جان کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ بوڑھے نے اٹیچی کیس ہمارے حوالے کر دیا۔ ابا جان نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور بوڑھے کی خدمت میں 1000 روپے انعام پیش کیے، لیکن اس نے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، انعام کس بات کا؟ اس پریشانی سے نجات پانے پر ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد بیٹا خط اور مراسلہ۔ عنوان ہے، اپنی دوست یا سہیلی کے نام ایک خط لکھیے جس میں یہ بتائیے کہ عہد حاضر کے موجودہ زمانے کے پاکستان میں طلباء کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ خط کا طریقہ پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ سب سے پہلے از کمرہ امتحان مورخہ، یہاں 10 مئی 2021 لکھا ہوا ہے۔ آپ جس دن آپ کا پیپر ہو وہ تاریخ لکھ لیجئے گا۔ کراچی، پیاری بہن، میری پیاری دوست اور سہیلی، السلام علیکم۔ کہو کیسے ہو، اگر دوست کو خط لکھ رہا ہے، اور اگر سہیلی ہے تو کہو کیسی ہو۔ تمہارا خط ملا، بہت خوشی ہوئی۔ تم نے عہد حاضر کے طلباء میں، عہد حاضر کے پاکستان کے طلباء کی ذمہ داریوں کے بارے میں معلوم کیا ہے۔ میں آج خط میں طلباء کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی ملک کے طالب علم ہی اس کا بہترین سرمایہ اور روشن مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں۔ ملک کی آئندہ تعمیر و ترقی کا کارواں انہی کی صلاحیت اور پر اعتماد شخصیتوں کی بدولت رواں دواں رہتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس عظیم مقصد کی تکمیل صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب طلباء دوران تعلیم ایک باشعور اور ذمہ دار شہری کے جملہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ تعلیم کا زمانہ طلباء کے لیے ذہنی پختگی حاصل کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہ دور جس میں وہ زندگی کے حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر لحاظ سے پرسکون ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں طلباء کا بہترین تعمیری کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم کے مقدس فریضے کا احترام کرتے ہوئے ہر قسم کی ہنگامہ آرائی سے دور رہیں اور ملک کے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے لیے پرسکون اور سازگار ماحول پیدا کرنے میں مدد دیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے کسی مفاد کی خاطر کبھی آئینی اور اخلاقی حدود سے تجاوز نہ کریں اور نظم و ضبط کے پابند رہتے ہوئے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھیں۔ اپنے قابل احترام بزرگوں اور اساتذہ کے نقش قدم پر چل کر ذہنی تعمیر کے مرحلے طے کرنا، منفی نقطہ نظر سے دور رہ کر مثبت انداز میں سوچنا، اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بہترین نشو و نما کے لیے محنت کو اپنا شعار بنائے رکھنا، یہ سب چیزیں ایک طالب علم کا اصل سرمایہ ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ عملی زندگی میں ملک و ملت کی تعمیر کے کٹھن فریضے سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ عہدہ برا ہونا، ذمہ داری ادا کرنا۔ پاکستان کی تاریخ شاہد ہے، یعنی گواہ ہے، کہ طلباء نے منظم ہو کر ہمیشہ آڑے وقت میں، مشکل وقت میں قوم کی معاونت کی ہے، مدد کی ہے اور اسے سہارا دیا۔ چنانچہ تحریک پاکستان میں طلباء کی قربانیاں، ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجروں کی آباد کاری، سیلابوں سے برباد ہونے والے ہم وطنوں کی دلجوئی، ستمبر 1965 اور دسمبر 1971 کی جنگ میں زخمی ہونے والے فوجی بھائیوں کے لیے خون کے عطیات کی فراہمی، یہ سب چیزیں آج بھی اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ اگر طلباء کی صحیح رہنمائی کی جائے اور ان کے جوش شباب کو حب الوطنی کے سانچے میں ڈھال کر ان کے لیے عمل کی راہیں متعین کر دی جائیں
تو ملک ایک ناقابل تسخیر قلعہ بن سکتا ہے۔ پاکستانی طلباء کو اس حقیقت سے بھی اچھی طرح آگاہ رہنا چاہیے کہ یہ خطہ ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ اگر ہم یہاں اسلامی اقدار کو فروغ نہ دے سکے تو ہماری تمام تر مادی ترقیاں ہمارے لیے کھلے خسارے کا موجب ہوں گی۔ چنانچہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں طلباء کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے دل و دماغ کو اسلامی سیرت و کردار کے سانچے میں ڈھالیں اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے علم و عمل کی بنیادیں قرار دیں، تاکہ ان کی بصیرت اور کردار سے یہ خطہ صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بن سکے۔ طلباء کی ذہنی صلاحیتیں قوم کی مقدس امانت ہوتی ہیں، اور اس امانت میں کسی طرح کی خیانت بھی روا نہیں ہونی چاہیے۔ اس امانت کا حق صرف اور صرف اس صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ طلباء تعلیم کے دوران نہایت دیانتداری کے ساتھ حصول علم کے لیے کوشاں رہیں، اور فارغ التحصیل ہو کر یعنی علم سے فارغ ہو کر اپنے ذہنی اور عملی صلاحیتوں کو ملک و ملت کے مفاد کی خاطر وقف کر دیں، اور بو علی سینا کی طرح علم و حکمت کے دیے جلائیں۔ علامہ اقبال کی نظریتی شمعوں کی لو سے عمل کے چراغ روشن کریں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جذبہ اسلامی سے متاثر ہو کر کہ جذبہ اسلامی سے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں اور شعر و شاعری کے میدان میں سعدی اور حالی کی طرح اخلاق کا درس دیں۔ میرا عزیز دوست، امید ہے کہ تم بحیثیت طالب علم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ گئے ہوگے۔ انکل اور آنٹی کو میرا سلام کہنا۔ اللہ حافظ۔ فقط تمہارا دوست الف بے جیم۔ یہاں الف بے جیم کی جگہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہو بیٹا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اخبار کے مدیر کے نام ایک مراسلہ لکھیے جس میں پاکستان میں بجلی اور گیس کی کمی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے تجاویز دیجیے۔ طریقہ وہی ہوگا۔ از کمرہ امتحان مورخط 10 مئی 2021 لکھا ہوا ہے، آپ اپنے ایگزامینیشن پیپر کی ڈیٹ لکھیے گا۔ کراچی۔ محترم مدیر اعلیٰ صاحب، روزنامہ جنگ کراچی۔ جناب اعلیٰ، پاکستان میں بجلی اور گیس میں کمی کا مسئلہ سنگین نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے تاحال ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ حکومتی سطح پر توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے نہ کوئی منصوبہ بندی کی گئی اور نہ ڈیمز بنائے گئے۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی نے اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کاروبار میں کمی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تعلیمی نظام میں توانائی کے بحران کی وجہ سے خلل پیدا ہو رہا ہے، اور یہ صورتحال ایک تہذیب یافتہ معاشرے کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ اپنے عوام کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے، اور جس حکومت میں ان فرائض سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیتیں نہ ہوں، اسے عوام پر حکومت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ بدقسمتی سے حکومتی سطح پر توانائی کے بحران کو حل کرنے کے حوالے سے صرف اعلانات کیے جاتے ہیں، عملی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے۔ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کے ہر علاقے میں بجلی اور گیس کی کمی دور کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر عملی اقدامات کیے جائیں۔ آپ کے اخبار کے توسط سے توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے میں اپنی چند تجاویز ماہرین اور اعلیٰ حکام کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، توانائی کے بحران کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر جنگی بنیادوں پر منصوبہ بندی کی جائے، نئے ڈیمز بنائے جائیں۔ نمبر 2، ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ملک میں سیاسی استحکام قائم ہو۔ نمبر 3، عوام الناس کو توانائی کے بہتر اور پائیدار استعمال کے بارے میں روشناس کرایا جائے، تاکہ گھروں، دکانوں اور کارخانوں میں بجلی اور گیس کے خامخواہ کا ضیاع بند ہو۔ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے توانائی کے بحران کی شدت اور انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے۔ نمبر 4، گھریلو اور صنعتی سطح پر بجلی اور گیس کے بہتر اور پائیدار استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات و انتظامات کیے جائیں۔ نمبر 5،
شمسی توانائی کو عام کیا جائے اور لوگوں کو اس سے روشناس کرایا جائے۔ شمسی توانائی کے لیے ضروری آلات ارزاں قیمت پر فراہم کیے جائیں، کم قیمت پر۔ نمبر 6، بلوں کی وصولی کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ نمبر 7، بجلی اور گیس کی چوری کا خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ نمبر 8، اب وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو اندھیروں میں ڈوبنے سے بچایا جا سکے۔ این نوازش ہوگی، فقط ایک ذمہ دار شہری الف بے جیم، الف بے جیم کی جگہ بیٹا آپ اپنا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے جناب چھوٹے بھائی کے نام خط، جس میں اسے سادہ زندگی گزارنے اور سادگی کی اہمیت بیان کرے۔ طریقہ کار وہی ہوگا بیٹا، از کمرہ امتحان مورخہ 10 مئی 2021 لکھا ہوا ہے، آپ ایگزامینیشن پیپر کی ڈیٹ لکھ دو گے۔ کراچی، السلام علیکم میرے پیارے بھائی، السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ تم بخیر و عافیت ہوگے، یعنی خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی یہاں خیریت سے ہوں، کافی عرصہ ہوا تمہارا کوئی خط نہ ملا کہ تمہاری خیریت سے آگاہی ہوتی۔ مجھے تشویش ہوئی تو میں نے تمہارے حالات جاننے کے لیے چند دوستوں سے جو کہ تمہارے کلاس فیلوز ہیں، ساتھی ہیں، ان سے ملاقات کی، اور میری فکر میں ان سے ملاقات کے بعد اضافہ ہو گیا جب مجھے یہ پتا چلا کہ تمہاری حاضری مستقل نہیں ہے اور تم باقاعدگی سے اسکول نہیں جا رہے ہو۔ باقاعدگی میں بیٹا حمزہ کی جگہ عین آئے گا، اور اگر جاتے بھی ہو تو تمہارے پاس کتابیں اور کاپیاں ندارت ہوتی ہیں، موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ اساتذہ کے پوچھنے پر تم نے یہ بتائی کہ تم آج بھول گئے ہو، یا کتاب یا کاپی نہیں ہے۔ میرے بھائی ایسا کیوں ہے؟ میں نے یہ بھی سنا کہ تم اپنے پیسے پڑھائی پر خرچ کرنے کی بجائے دیگر اخراجات یعنی مہنگے کپڑوں، موبائل فون اور دوستوں کے ساتھ کیفے وغیرہ میں خرچ کر رہے ہو۔ تو پیارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سادگی کی تلقین کی ہے، بیجا اسراف سے یعنی فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، سادہ کھانا کھاتے اور سادہ لباس پہنا کرتے تھے۔ شہنشاہ دو عالم تھے مگر گھاس کے بستر پر آرام کرتے تھے، اپنے جوتے خود گانٹ لیا کرتے تھے، خود اگر وہ خراب ہو جاتے، پھٹ جاتے تو اسے سی لیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اگر ہم آپ کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو بیجا اسراف سے بھی بچ سکتے ہیں، اور اپنا اور اپنے والدین کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم دونوں اپنے ماں باپ کی امید ہیں، اس لیے کوشش کرو کہ مشکلات کے اس دور میں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کی کاوش یعنی کوششوں کی قدر کرو۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم میری باتوں پر توجہ دو گے اور آئندہ اپنے آپ کو تعلیمی میدان میں نمایاں پوزیشن پر لے کر آؤ گے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ حافظ۔ فقط تمہارا بڑا بھائی الف بے جیم۔ امتحان میں بیٹا الف بے جیم کی جگہ آپ اپنا نام تحریر کر دیجئے گا۔ اس کے بعد اگلا مراسلہ ہے، اپنے علاقے کے ڈپٹی کمشنر کے نام ایک مراسلہ تحریر کریں جس میں علاقے کے اسپتال یا ڈسپنسری کے بارے میں بتائیں اور اس حوالے سے تجاویز دیں۔ از کمرہ امتحان مورخہ 10 مئی 2021 کراچی، مدیر اعلیٰ جناب صاحب، روزنامہ جنگ کراچی، السلام علیکم۔ میں علاقہ شریف آباد کا رہائشی ہوں، آپ اپنے رہائشی علاقے کا نام دے سکتے ہو، اور ایک سنگین مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ کل میں اور میرا دوست ایک بڑی شاہراہ سے گزر رہے تھے کہ اچانک میں نے موٹر سائیکل پر سوار دو لڑکوں کو دیکھا جو کہ اندھا دھن بائک بھگا رہے تھے، اور اچانک ایک ٹرالر سے ٹکرا گئے اور شدید زخمی ہو گئے۔ مجھ سے دیکھا نہ گیا، اور میں اور میرا دوست جب قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ان دونوں لڑکوں میں سے ایک میرا پڑوسی تھا۔ میرے دوست نے جلد ایمبولنس کو کال کی اور ہم ان کو لے کر علاقے کے اسپتال میں پہنچے۔ ایمرجنسی وارڈ میں اسٹریچر پر ان کو لے جایا گیا، مگر یہ دیکھ کر سخت تکلیف ہوئی
کہ علاقے کے مشہور اس ہسپتال میں ریسیپشن پر موجود کلرک داخل کرنے اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے تیار نہیں۔ خیر ان کی جیب سے ملنے والے موبائل پر کال کرنے پر گھر والے جلدی پہنچ گئے۔ ان سے ریسیپشن پر موجود شخص نے ایک ہیوی رقم کی ڈیمانڈ کی، ایک بھاری جو ہے وہ پیمنٹ وصول کی پہلے ڈپازٹ کے نام پر، اور ان کو اندر لے جایا گیا۔ کافی خون دونوں کا بہہ چکا تھا۔ اسپتال کا عملہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویے کے باعث ایک نوجوان کو تو نہ بچا سکا اور دوسرے کی ڈاکٹر کے آنے تک انتہائی سنگین حالت تھی۔ اس ڈسپنسری میں دوائیں ندارد موجود نہ تھیں اور ڈاکٹر حضرات مسلسل دوائیں لکھ لکھ کر پرچیاں دے رہے تھے۔ اس سوچ کے برعکس کہ بوڑھے والدین کس طرح دوائیں لائیں گے، خیر اس بچے کا علاج شروع ہوا۔ آپ کو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس اخبار کے ذریعے علاقے کے ڈپٹی کمشنر صاحب کے سامنے میری چند تجاویزات ہیں جن کا مقصد علاقے کے لوگوں کے لیے صحت کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے۔ سر، آپ جیسے ذمہ داران اگر ماہانہ یا ہر 15 دن بعد علاقے کی ڈسپنسریوں کا معائنہ کریں تو صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے۔ جناب، اسی طرح آپ کو ڈاکٹروں کی غفلت اور لاپرواہی کا بھی علم ہو سکتا ہے، اور آپ کے اس وزٹ سے، قیام سے، دورہ کرنے سے ڈاکٹر کیا دیگر عملہ بھی اپنی حاضری کو یقینی بنا سکتا ہے۔ جناب، ان اسپتالوں کے لیے مشینری وغیرہ کی سہولت فراہم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے۔ ان کو گورنمنٹ کی جانب سے سالانہ فنڈز دیے جاتے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اسپتال کا عملہ ہڑپ کر جاتا ہے اور غریب مریض محروم رہ جاتے ہیں۔ سر، آپ برائے مہربانی اسپتال کی ڈسپنسری اور ایڈمٹ وارڈ کا بھی معائنہ کریں۔ جہاں مریضوں کو داخلہ دیا جاتا ہے وہاں کے بیڈز وغیرہ بیکار ہو چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس خط کو اپنے اخبار میں ضرور جگہ دیں گے تاکہ ذمہ داروں کی طرف توجہ اس طرف مبذول ہو سکے۔ میں شکر گزار رہوں گا۔ این نوازش ہوگی فقط ایک ذمہ دار شہری الف بے جیم، بیٹا یہ بار بار میں بتا رہا ہوں، الف بے جیم کی جگہ آپ اپنا نام تحریر کریں گے۔ اس کے بعد اگلا خط ہے، اپنے دوست کے نام خط لکھیے جس میں پاکستان کے موجودہ حالات میں قومی خدمت کی ضرورت اور اہمیت بیان کریں۔ طریقہ کار وہی ہوگا خط کا بیٹا، از کمرہ امتحان، مورخہ، تاریخ ایگزامینیشن جو دن ہوگا وہ تاریخ اس دن کی لکھ لیجئے گا۔ عزیز انور خوش رہو، آپ اپنے دوست کا نام لکھ سکتے ہو۔ کہو کیسے ہو، تمہارا خط ملا، بہت خوشی ہوئی۔ گھر میں سب لوگ کیسے ہیں؟ تم نے اپنے خط میں لکھا کہ تم قومی اور سماجی خدمت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو، یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس خط میں قومی خدمت کے حوالے سے تم سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ اسلام محض ایک اخلاقی ضابطہ اور چند اصولوں کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ چونکہ افراد کے مابین تعاون، ہمدردی اور باہمی محبت و خیرخواہی کا جذبہ معاشرے میں سیاسی استحکام اور معاشرتی سکون اور معاشی ترقی کے لیے از حد ضروری ہوتا ہے، لہذا اسلام نے باہمی ہمدردی اور تعاون اور خیرخواہی کو اعلیٰ اوصاف کا حصہ بنا دیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ و سرکشی میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی بندوں کے، انسانوں کے حقوق کا حسین امتزاج ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں سے اس امر کا تقاضا کرتا ہے، اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 اسلامی عقائد، عبادات، معاشرتی فلاح و بہبود اور رفع عامہ کا عالمگیر چارٹر ہے۔ یہ ٹے ہوگا، نون نہیں ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے، نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنا منہ کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور اس کی محبت پر اپنا مال عزیزوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں اور گردنیں چھڑانے پر خرچ کریں۔ انسانی فلاح و بہبود کے اس چارٹر کے مطابق اصل نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ انسان ایمانیات کے نتیجے میں اپنے مال و دولت کے ساتھ محبت اور رغبت کے باوجود
اسے معاشرتی بہبود اور رفاہی کاموں پر خرچ کرے۔ اسلام کے معاشرتی بہبود اور رفاہ عامہ کے نظام اور اسلام کی روحانی اقدار میں گہرا تعلق ہے۔ اسلام کی اقدار انسان کو ایثار، زبانی اور بے لوث خدمت خلق پر آمادہ کرتی ہیں۔ نتیجتاً وہ اپنے ضرورت مند بھائیوں کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے پر روحانی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی واضح مثالیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین کا عہد اور اموی اور عباسی جو خلافت کا دور ہے اس میں بکثرت موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فکری اور عملی تربیت سے صحابہ کرام نے خدمت خلق اور رفاع عام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ خلفائے راشدین کا دور رفاع عامہ اور معاشرتی فلاح و بہبود کا بے نظیر دور ہے۔ یہ سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا فیضان تھا۔ انہوں نے فقط انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں اور حیوانوں کے لیے بھی، چرند پرند کے لیے بھی، دیگر اللہ کی مخلوقات کے لیے بھی ایسے اقدامات کیے کہ جس سے حقیقی رفاہی و فلاحی نظام کا پتہ چلتا ہے۔ رفاع عامہ اور معاشرتی فلاح و بہبود کا مطلب اجتماعی مسائل اور کوششوں کو اس طرح بروئے کار لاتا ہے کہ سب کی زندگی کی بنیادی سہولتیں پوری ہوئے بغیر نہ رہیں، کوئی بے خانما نہ رہے، کوئی بے خانہ بے خانما نہ رہے، مجبور پریشان بے حال بے گھر نہ ہو، حالت مرض میں کوئی مریض محروم دوا نہ رہ جائے۔ جہالت ذہن و دل کی تاریکی ہے، اجتماعی کوششوں سے اسے ضیاء علم سے دور کیا جائے اور کوئی بلا وجہ شمع علم و عرفان سے محروم نہ رہنے دیا جائے۔ عہد حاضر میں جب ہم اس کو پاکستان کے حالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف سائنسی تکنیکی علوم میں، ٹیکنیکل جو علوم ہیں، ماہرانہ جو فنی علوم ہیں، ان میں حیرت انگیز ترقی کے سبب صنعت و زراعت اور تجارت کو بے حد فروغ حاصل ہوا، تو ایک طرف اسی قدر رفاہی نظام اور ادارے کام کر رہے ہیں، تو دوسری طرف بیکاری اور بے روزگاری، فقر و فاقہ، بے چینی، بدامنی اور اضطراب میں بھی اسی نسبت سے اضافہ ہوا۔ اس صورتحال نے بے شمار معاشرتی، اقتصادی، تہذیبی اور ثقافتی و تمدنی مسائل کو جنم دیا ہے۔ اس صورت سے نت نئے مسائل کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آج جبکہ پوری دنیا غربت و افلاس، جہالت اور جاہلیت اور بدامنی، عدم و سکون کا شکار ہے، مادیت کا غلبہ ہے جبکہ روحانیت مفقود ہے، موجود نہیں ہے، ایسے حالات میں سماجی خدمت اور رفاع عامہ کی بدولت انسان کی فلاح کے لیے کوشش کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں نظام تشکیل دیا جائے جس کی نظیر خلافت راشدہ اموی و عباسی دور میں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتداء اسلام کے ادوار میں انسانیت کی بے لوث خدمات انجام دی گئیں، حتیٰ کہ سماج کی تعمیر و ترقی کے لیے فلاحی اسکیمیں اور اداروں کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ موجودہ زمانے میں نام نہاد فلاحی ریاستوں کے لیے چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسا مفید سماجی نظام تیار کریں کہ اس کا فائدہ براہ راست انسانیت کو پہنچے اور سماج سے بدامنی، رشوت، غربت جیسی مہلک بیماریوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ چنانچہ اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے سماجی نظام کا ڈھانچہ انسانیت کے سامنے پیش کریں تاکہ ان اصولوں سے فائدہ اٹھا کر قوم کی ترقی کے لیے کام کریں۔ دعا گو تمہارا دوست الف بے جیم۔ یہاں آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں بیٹا الف بے جیم کی جگہ۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔